السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی علمنا ما لم نکن نعلم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ الاجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ آج کی انجمن میں میری تقریر کا عنوان ہے علم۔ میری پیاری بہنوں، روشنی کسے پسند نہیں ہے؟ شب تاریک میں چاندی اندھیرے کمرے میں کسے اچھے نہیں لگتے؟ ٹھیک یہی بات علم پر صادق آتی ہے۔ وہ کون سی چیز تھی جس نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے افضل بنا دیا؟ وہ کون سی طاقت ہے جو انسان کو اشرف المخلوقات بنائے ہوئے ہے؟ وہ علم ہے۔ میری پیاری بہنوں، ہم مسلمان ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ اگر ہم علم نہیں رکھتے تو ہم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ مسلمان اور جاہل رہے، مسلمان اور ان پڑھ ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ اللہ کی کتاب میں علم کی عظمت جگہ جگہ بیان کی گئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ کہہ دیجئے کیا اہل علم اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ عقل مندی نصیحت پکڑتے ہیں۔ علم سے مراد کیا ہے؟ کیا دنیاوی علم یا اخروی علم؟ سچ یہ ہے کہ علم کوئی بھی ہو، انسان کو عزت دیتا ہے۔ انسان علم سے ہی کمال پاتا ہے۔ فوج، لشکر، مال و دولت اسے عزت نہیں دیتے۔ اسی لیے ہر انسان کو چاہیے کہ وہ علم کے حصول کے لیے سرگرم رہے۔ آپ اگر دنیاوی علم حاصل کریں گے تو دنیا میں کامیاب رہتے ہیں، اور اگر دینی علم حاصل کریں گے تو آخرت کی کامیابی آپ کا قدم چومے گی۔ میری پیاری بہنوں، آپ اگر کچھ عقل والے ہیں تو آپ میں کچھ دانش مندی ہے تو آپ علم کے حصول کے لیے دوڑیں، خصوصاً دینی علم حاصل کریں۔ چاہے آپ کو کتنی ہی تکلیف اٹھانی پڑے، مصائب جھلے، تکلیف اٹھائے، راتوں کو نیند خراب کرے اور دیگر زحمتیں برداشت کرے، پھر بھی علم کے حصول سے نہ بھاگے، اسی میں کامیابی ہے۔ اب میں ایک شعر کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتی ہوں۔ علم وہ دولت ہے جو لٹتی نہیں، علم وہ دولت ہے جو لٹتی نہیں، خرچ کرنے سے کبھی گھٹتی نہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔